اس میں صرف حضرت ابراہیم نے دیکھا، اس میں رسول کے بیٹے نے کر کے دکھایا۔ چلے میں جملہ بابا تنویر شاہ جی تبدیل کرتا ہوں، ملک منظر مہندی صاحب برادر تشریف فرما، جملہ تبدیل کرتے ہیں۔ جو ابراہیم کی خواب تھی وہ حسین کی حقیقت تھی۔ پیر زاغم شاہ جی جسے نبی صرف سوچ رہا تھا حسین نے اسے کر کے دکھا دیا۔ مسلمانوں نے اپنی اپنی توفیق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدے، جانوروں کی گردنوں پہ چھری رکھی، ان کا لہو گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں بہا، اور یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا۔ وہ جو جانور گھروں میں لائے گئے تھے وہ جانور وہی جانور نہیں تھا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا، بلکہ وہ دمبے، اس دمبے کی شبیہ تھی۔ شبیہ سچ سچ کے بازاروں میں پھرتی رہی، نہ حکومت کو اعتراض، نہ امن کمیٹیاں، نہ پولیس کے پہرے، نہ مسجد کا دروازہ، نہ کسی کا ایمان خطرے میں، نہ کسی کا مذہب خطرے میں۔ وہ کس کی سنت تھی؟ ابراہیم کی۔ محرم کس کی یاد ہے؟ حسین ابن علی کی۔ حضرت ابراہیم کے راستے میں جانور ذبح کر کے بندوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا، لیکن فرق رہ گیا ابراہیم اور حسین پہ۔ جسے جانوروں کی لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کے۔ سارے بولو، آخر تک بولو، حیدریہ۔ جسے جانوروں کے مرشد، جسے جانوروں کے لہو سے خراج پیش کیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانیت کے لہو سے خراج پیش کیا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا کیا وہ دمبا پیدا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم نے بچپن سے پالا تھا؟ کہیں سے خرید کے لائے تھے؟ کہاں سے آیا تھا؟ بولنے کے تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا، کہاں سے آیا تھا؟ عرض سے آیا تھا۔ جو چیز عرض سے آئے وہ نازل ہوتی ہے۔ پھر مولوی کو شرم نہیں آتی؟ اسماعیل کا دمبا نازل ہو سکتا ہے، آل محمد نازل نہیں ہو سکتا۔ ماننے پہ آئے تو اسماعیل کے دمبے کا نزول مان لے۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین عزتوں کو ساتھ بسم اللہ سے۔ حاجی حج کر کے واپس آئیں گے، حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھ، وہاں پورے حج میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بالکل سوچوں سے کم پڑھنا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت قائم کی بارگاہ میں اگر منظور ہوا، یکم سے لے کے 9 محرم اور رام ٹھیک صبح 11 سے 12 بجے تک آپ کے سامنے اسی جگہ پہ، اسی ممبر پہ ایک بہترین موضوع کے ساتھ حاضری اور آپ کا سلام، اور کوشش کریں کہ 9 دن تک معرفت کا سفر بڑے احسن طریقے سے ہم نبھا سکیں۔ آج بالکل کیونکہ گھر ہے، میزبان کی حیثیت سے بڑی جلدی سلام انتہائی قابل احترام بھائی ملک منظر مہندی صاحب، واجب الاحترام عالم عباس صاحب تشریف فرما، ان سے وقت مستعار لیا، سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ حاجی حج کر کے واپس آئے، پورے حج میں حضرت ابراہیم کی سنت زندہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کا اختیار کیا تھا۔ لکھا مولوی نے، پڑھا مولوی نے، کتابیں کالی کر دی مولویوں نے لکھ کے کہ حسین ابن علی حالت احرام میں طواف کعبہ کی نیت سے کعبہ کے قریب آئے تھے اور حج پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن چند حاجی اپنی احراموں کے نیچے تلواریں چھپا کے قتل حسین کے ارادے سے آ گئے۔ تو آج مورخ نے، تاریخ نویس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین چلے گئے۔ تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو گیا، یہی 2 سطریں مجھے کہنی ہے۔ تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اس سال ان حاجیوں سے حج قضا ہو گیا۔ اگر کسی
بندے کو شک ہے یکم محرم میں دوبارہ آ جاؤں گا، مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیے میں لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی نماز ہو گئی تھی؟ کیا ان کا سجدہ ہو گیا تھا؟ اگر مولوی کہے نہیں ہوا تھا پھر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا؟ بیت اللہ بھی تھا، صفا و مروہ بھی ہے، کعبے کے چکر بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، پھر حج کیوں نہیں ہے؟ مولوی کہے گا اس لیے نہیں ہے کہ اس حج میں حسین نہیں ہے، اس حج میں حسین نہیں ہے۔ اس کا مطلب مولوی مان گیا حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ حج کعبہ موجود تھا لیکن حسین کے بغیر حج نہ ہو سکا۔ کعبہ موجود تھا، حسین گئے، کعبہ موجود تھا، حسین گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال میں نے اسی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا راز پڑھا تھا۔ آج بڑے اختصار کے ساتھ حسین کا مکے سے جانے کا راز پڑھنے لگا۔ صدر پہلی کہنے لگا ہوں دعا لینے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے جب نکلے تو کیسے نکلے؟ کعبہ موجود، حاجی طواف میں۔ لوگ چاہتے تھے حجت کے بغیر عبادت کرنا، لوگ چاہتے تھے امام کے بغیر اللہ کو راضی کرنا۔ اب حسین کو دکھانا تھا اپنا اختیار۔ حسین چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے، لوگوں نے سمجھا کہ حسین اب طواف کریں گے، اب حسین کو طواف سے روکے۔ اب حسین نے دکھانا تھا اپنا اختیار۔ حسین کعبے کے قریب آئے اور کعبے سے کعبے کی روح چل پڑے۔ نہ مجھے وہ تائید نہیں چاہیے جو مجھے تائید حق منتا تھا۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ جس بندے کا ہاتھ نیچے ہے میں دلیل دینے لگا ہو، اگر روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ حسین روح کعبہ، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لی۔ اکثر ممبر سے ذاکرین خطبہ واعظین آپ کو روایت سناتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت اور 70,000 حج کا ثواب۔ میں یہاں پہ روایت کی وضاحت کروں، 70,000 حج کربلا کی زیارت کے ساتھ برابر نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کہیں بھی معصوم کا فرمان مجھے کسی کتاب سے دکھاؤ کہ امام نے فرمایا یا 70,000 حج کر لو یا ایک بار کربلا چلے جاؤ، نہیں، پھر تو کربلا تل گئی کہ ادھر 70,000 حج ادھر کربلا، اور جو تل جائے وہ کربلا ہے ہی نہیں، کربلا تلی نہیں۔ ہاں میں روایت پڑھوں گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پڑھوں گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا تیرے جد حسین کی زیارت کی فضیلت؟ امام نے فرمایا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک حج اور کربلا کی زیارت؟ امام نے فرمایا 7 حجوں کا ثواب۔ اس کا مولا 7 حج اور ایک بار کربلا جانا؟ امام نے فرمایا 70 حجوں کا ثواب۔ اس کا 70 حج اور ایک بار تیرے جد کی قبر پہ جانا؟ امام نے فرمایا 700 حج کا ثواب۔ اس کا 700 حج اور کربلا کی زیارت؟ امام نے فرمایا 7,000 حجوں کا ثواب۔ اس کا مولا 7,000 حج کہا اور کربلا کی زیارت کہا۔ امام نے فرمایا 70,000 حجوں کا ثواب۔ یہ میرا ممبر کے خلاف پہ ہاتھ ہے، 70,000 کی تعداد سننا تھا۔ بندے کے چہرے میں موت کی زردی آئی، وہ دوبارہ سوال کرنے کے لیے اٹھنے لگا۔ امام نے کہا چپ، زمین پہ بیٹھ جا، اب سوال نہ کرنا، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ ہی نہ دے۔ اب سوال نہ کر، ورنہ میں حسین کی زیارت کا اجر اتنا پڑھوں۔ خدا نے اپنے گھر میں صرف امیروں کو بلایا۔ ایک لمحے کے لیے آپ پیچھے ہٹے اور مجمع میں لفظ ضائع ہو گیا، حسین کا شہر اور اللہ کا شہر۔ خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، دعوت نامہ کھولو۔ خدا نے کہا صاحب استطاعت ہو تو آنا،
مقروض ہو نا نا، بیٹی بیاہنے والی ہے نا نا، خرچ اخراجات پورے نہیں نا نا، صرف امیر بلائے اور صرف مسلمان بلائے۔ آنکھوں سے زیارت کر کے آیا ہوں، مکے کے باہر ایک مقام ہے جہاں سے آگے کافر کا اندر جانا ممنوع ہے، صرف مسلمان آئیں بھی امیر۔ امیر خوش ہو کے مکے کی جانب چلا، اللہ نے ہمیں بلایا، غریب سہم گیا، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں۔ کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین کا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا ہاتھ کربلا والے کی زبان۔ وہاں صرف امیر۔ کربلا حسین نے کہا غریب ہے، قرضہ اٹھا، واپس تو نے نہیں کرنا، بابا زیقب شاہ جی واپس حسین کرے۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ حسین کا کرم پھر تڑپا۔ حسین نے کہا میرے شہر آؤ، اگلے بھی معاف۔ جو بندہ چپ ہے، جو نیت سے کربلا کی زیارت کر لیتا ہے، پھر اگلا کرے گا کون؟ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، شرطیں، لباس ایک، سر منڈوانا پڑے گا، میرے گھر کے 7 چکر، صفا مروہ پہ 7 دفعہ دوڑنا، کھلے میدان کے نیچے سونا، شیطانوں کو کنکر، کبھی ادھر بھیجوں گا کبھی ادھر بھیجوں گا۔ جب تو نے احرام باندھنا، میری شرطیں، خوشبو نہیں لگانی، آئینہ نہیں لگانا، سرما نہیں لگانا، مکھی نہیں مارنی، مچھر نہیں مارنا، تنکا نہیں توڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں سننی، بھوکے بھی رہنا، پیاسے بھی رہنا، فاقہ بھی کرنا پڑے گا، کچلا بھی جا سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مجھے راضی کرنا پڑے گا، میں بھوکا بھی رکھوں گا، میں پیاسا بھی رکھوں گا، پھر بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں رکھنا، میں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ حاجی وہاں پہ سہما ہوا کھڑا تھا، حسین کے کرم نے کربلا میں انگڑائی لی۔ حسین کا تو 3 کروڑ میں کھانا حسین دے گا، پانی حسین۔ ابھی حاجی حج کر کے واپس آئیں، حاجیوں کے سروں پہ قرآن رکھ، پانی کی بوتل کتنے کی خریدی، روٹی کتنے کی کھائی، پھر چہلم سے حسین کی زیارت کر کے ظاہر واپس، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کھانا تو نے لیا تھا یا حسین نے دیا تھا؟ روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا چلے۔ ابراہیم کی قربانی مسلمانوں کو یاد رہی کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا، جہاں بچ گیا وہاں خوشی۔ محرم میں غم اس لیے کہ نبی کا بیٹا بچا نہیں، نبی کا بیٹا قتل ہو گیا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی۔ ابراہیم کے ذہن میں خیال تھا وہ صرف ارادہ دیکھتا ہے، عمل نہیں دیکھتا۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ نار نمرود میں چھلانگ لگا، میں نے ارادہ کر لیا، اس نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ ایسے ہی اس نے مجھے حکم کیا بیٹا ذبح کر، میں چھری رکھوں گا، وہ کہے گا اٹھا لے۔ ابراہیم نے پٹی باندھ لی، پاؤں میں رسی باندھی بیٹے کے۔ جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، ادھر سے پھر بھی حکم نہ آیا، ابراہیم نے پھیر دی چھری، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا۔ ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے، جانور تڑپ رہا ہے، وہ آسمان کی طرف کہا قربانی منظور ہو گئی، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے کہا میرے مالک میں عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے لئے میرا بیٹا تھا، تو نے باپ بنایا مجھے، باپ ہو کے بیٹا تڑپتا دیکھتا، ایسے بھی باپ ہوتے؟ فرمایا انتظار کر، دکھاؤں گا کیسے باپ ہوتے۔
ابراہیم سے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھی جا سکی. خدا نے کہا ابراہیم انتظار کرواؤں گا. میرے عشق کا معیار کیسا ہے. ادھر 10 محرم اکبر کی آواز آئی, بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے. حسین کی آواز آئی, اکبر اجازت ہے میں تیرے سینے سے نیزہ نکالوں. اکبر نے کہا ایسے نہیں, پہلے دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا, بقیے سے ماں بلا. ابراہیم سے کہہ دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میری پاؤں میں رسی ہے. حسین نے اپنی آنکھیں اکبر کی آنکھوں میں ڈالی. حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے نیزے کو باہر نکالا. جوان کا لہو حسین کے چہرے پہ آیا. ابراہیم کی آواز آئی, اٹھ اسماعیل واپس چلے, یہ اور ہیں ہم اور. ان کا عشق اور ہمارا عشق اور. چھری کا نشان دیکھا صرف اسماعیل کی ماں نے. مر گئی نبی کی بیوی اور نبی کی ماں. ہاجرہ بیٹے کی گردن کی چھری دیکھ کے. میرا سلام کربلا کی ان ماؤں کو جو 70 قدم پہ قاتل سے کہتی رہی آہستہ چلا, میرا 3 دن کا پیاسا. سادات سے معافی مانگ کے, سیدوں سے معافی مانگ کے. ایام عزا قریب ہے. میرا مولا اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں تو میں حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریک ہو سکیں. اس لیے کہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کے ماتم سے پیار ہے. ہمیں سانسیں اتنی دے دینا ہم غریب کا جی بھر کے ماتم کر سکیں. ایام عزا قریب اور محرم سے پہلے اجڑ گئی لاہور والی ملکہ. محرم سے پہلے اجڑ گئی یہ علی کی مخدومہ بیٹی. شام نہ جا سکو, عراق نہ جا سکو, لاہور تو جا سکتے ہو. اس بی بی کا جا کے سلام کیا کرو, کیونکہ اس نے صرف بیٹے نہیں دیے, اس نے ایک بیٹی بھی علی ولی اللہ پہ قربان کی ہے. ایک منزل پہ آ کے حسین کا قافلہ رک چکا ہے. بس ایک منظر بیان کروں گا, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ. میرے مولا حسین نے قافلے کو چھوڑا. حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے. کافی دیر تک عالیہ نے محمل پہ صبر کیا. حسین واپس نہیں آئے. بی بی کی آواز, غازی. جی آقا زادی. عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے. مولا عباس کی آواز, اس ٹیلے کے پیچھے گئے. مولا عباس نے مولا حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے. دیکھا کہ دور ٹیلے کے پیچھے حسین ریت پہ بیٹھ کے رو رہے. عباس نے کریم کو روتے دیکھا. عباس تیز قدموں سے چلے. مولا حسین غازی کو آتے دیکھا, جلدی سے آنکھ پہ ہاتھ رکھے. اس سے پہلے کہ حسین آنسو صاف کرتے, غازی کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے. روک لگا, تجھے تیری ماں کا واسطہ بتا, جنگل میں رلایا کس نے. حسین رو کے کہتے چل عباس قافلہ لے کے چلیں. حسین چلتے گئے, عباس پیچھے پیچھے چلتے گئے. حسین چلتے ہیں, عباس رو رو کے کہہ رہا, بتا کیوں رویا, بتا کیوں رویا, بتا کیوں رویا. حسین رو کے کہتے عباس کیوں پوچھ رہا ہے. عباس کہتا میری مجبوری ہے, آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے, شہزادی بیٹی ہے محمل میں, آپ جائیں گے محمل کے قریب, مخدومہ دیکھے گی آپ کا چہرہ, مخدومہ پہچانے گی آپ کی آنکھوں کی سرخی, اور بی بی نے اگر آپ کی آنکھوں کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے پوچھ لیا غازی تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی رو رہا تھا, بتا میں نے جواب کیا دینا ہے. حسین نے غازی کو بازوؤں میں بھرا, عباس کا سینہ چوما, رو کے کہنے لگا عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا, میں ہوں بابے کے صبر کا وارث, تو ہے بابے کے جلال کا وارث. عباس تو برداشت کرے گا, برداشت کا نام آنا تھا جو مات بھی بیٹھے ہو. غازی کا امامہ حسین کے قدموں میں گر گیا. رو قدم مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں. 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی, میں منتیں کر کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں ہے, مجھے میری تلوار دے. تو نے کہا عباس میں غریب, میں چپ کر گیا. 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے, میں رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے. کون حسن کو دفن نہیں ہونے دیتا. تو نے کہا عباس میں غریب. مولا میں چپ کر گیا. مولا مجھے بتا 28 رجب کو علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھی, میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے, ایک محمد حنفیہ کو دے, ایک مسلم کو دے, ایک اکبر کو دے. تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے. اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا علم نہ لگاؤں مجھے عباس.
نے کہا غریب، میں چپ کر گیا، مجھے بتا میں نے صبر کرنا کتنا ہے۔ کتابیں کہتی ہے عباس ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی۔ حسین نے عباس کو بازو میں بھرا، غازی کے کاندھے چومے، حوصلہ حوصلہ، عباس ابھی بڑی منزلیں، میرا لال ابھی بڑا رونا ہے۔ عباس رو کہتے تجھے ماں کا واسطہ بتا کیوں رویا؟ حسین رو کہتے ہیں عباس اگر میں دکھاؤں تو صبر کرے گا؟ رو کہتا میں بقیے والی بی زامن دیتا ہوں، میں صبر کروں گا۔ اب جو ماتم کی نیت سے آیا ہے، حسین کی آواز آئی عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کہنے کا مولا کوئی مسافر ہے، قصر امارہ کی چھت ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ جلاد کی ننگی تلوار ہے۔ حسین رو کہتے اسے پہچان یہ کون ہے؟ عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار کربت میں ریت پہ پھینکی، رو کہنے لگا تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار مجھے کوفے پہنچا۔ حسین رو کہتے کرے گا کیا؟ رو کہتا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا؟ پردیس میں لاش کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ۔ غازی کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے۔ ایک کالے برقے والی بی بی قصر امارہ کے نیچے اپنی جھولی پھیلا کے رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرا حسین کا وکیل،